بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہایت نرم خو ہوتا ہے حتیٰ کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھیں۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اور کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ سے تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، وہ ہر ایک کے پاس اس کی ضرورت اور طلب کے مطابق ہے۔ جانتے ہو تقویٰ کیا ہے؟ ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ اللہ کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر تنہا ہوتے ہیں۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ دعا سے دوری انسان کو دعا کے قریب لے جاتی ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے تو احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر بارے میں صحیح کہتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا مل جانا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب انسان خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ زبان کی نازش پاؤں کی نازش سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کا مل جانا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو۔ ایک، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پر مت لو۔ وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: بہت سی دوائیں بیماریاں پیدا کرتی ہیں، اور بہت سی بیماریاں خود دوا بن جاتی ہیں۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے، اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم کرنا ہی غنیمت ہے۔ کسی کی ذات کے ساتھ اتنا ہی برا کریں جتنا کل کو اپنی ذات کے لیے سہ سکیں، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو،
اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے۔ اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم صبر تو کرو، میں تمہیں وہ عطا کروں گا جس کے لیے تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں، جب تمہارے خیالات منتشر ہونے لگیں تو پڑھنا بند کر دو۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو تمہاری زندگی سے چلا گیا اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بھی اچھا ہو، تم ہی مصائب کی جڑ ہو۔ تم ہر معاملے میں تعصب نہ رکھو کہ تم ہی صالحین میں سے ہو۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ ذکر اللہ میں دوا بھی ہے اور شفا بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: جو تمہارے سامنے تمہارے عیب چھپاتا ہے اور غائبانہ ظاہر کرتا ہے وہ دشمن ہے، اور جو تمہارے سامنے تمہارے عیب بتاتا ہے اور غائبانہ چھپاتا ہے وہ تمہارا دوست ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر بے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گار پہ کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔